It's not that simple. یہ جو ڈی ریگولیشن کی آرگیومنٹ ہے اسے میں بھی اس پہ گفتگو کر رہی تھی. اکانومی از ناٹ مائی سبجیکٹ اور ایکسپرٹیز ایٹ آل, مگر تھوڑی سی پھر میں نے اس پہ کی پڑھائی. دیکھیے جو ایگریکلچر مارکیٹ ہوتی ہے نا, اس کے اندر پرائس سٹیٹک نہیں ہوتی. اس کے اندر جو بیسک آپ کے ڈیمانڈ اور سپلائی کے رولز ہیں وہ اپلائی نہیں کرتے جیسے باقی کموڈیٹیز پہ کرتے ہیں. اب ایگریکلچر میں ایک تو ویریبلز جو ہیں وہ سارا وقت اسٹینڈرڈ نہیں ہے, ویریبلز انپریڈکٹیبل ہیں. جیسے ویدر انپریڈکٹیبل ہے, خراب موسم ہوئے گا تو آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس سے کم سپلائی آ سکتی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو بیسک ماڈل ہے اس میں کیا ہے کہ اگر سپلائی زیادہ ہوگی ڈیمانڈ سے تو پرائس گرے گی, اس کا مطلب ہے اگلے سال کم لگے گی. بٹ دیٹس جو ریشنل آرگیومنٹ ہے نا وہ ایگریکلچر میں اپلائی نہیں کرتی ہے. کیونکہ بٹی صاحب وہاں پہ بھی اپلائی نہیں کرتے. فارمر جو ہے وہ شاید اس کو کہے گا کہ اچھا سال تھا یا برا سال تھا, وہ پھر بھی لگائے گا گندم. آپ کو ایک ڈیلیکیٹ بیلنس مینٹین کرنا ہے. آپ بالکل ڈی ریگولیٹ نہیں کر سکتے اس مارکیٹ کو. گورنمنٹ انٹرونشنز آپ کو انٹیلیجنٹ, اسمارٹ, ایفیشینٹ, ناٹ لیزی کرنی ہوں گی تاکہ آپ اپنے فارمر کو تحفظ دیں. آگے آپ کا اب ہم جو جا رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور انپریڈکٹیبلٹی آ رہی ہے, فوڈ انسیکیورٹی بڑھ رہی ہے, تو آپ ایگریکلچر مارکیٹ میں ڈی ریگولیشن کی آرگیومنٹ ہولڈ نہیں کرتے. دیکھیں میں تھوڑی سی اگر آپ کی اجازت. جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر آپ تیار ہو جائیں نا ہر سال کمیٹیاں بنانے کے لیے, انکوائریاں کریں ہر سال تو کرتے ہیں, تو ایسا کریں کہ ہم ہر سال انکوائری کیا کریں گے کہ یہ رپورٹ غلط کیوں ہے. نہیں میں دیکھیے میں معافی چاہتا ہوں, میں وہ تو آپ کے ساتھ نہیں اس وقت ڈیبیٹ کرنا چاہوں گا نا کہ کس سال میں یہ ہوا اور کب ہوا اور اس وقت میں تھا یا آپ تھیں, یہ فضول بات. اصل بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی وہ رپورٹ ہمیں صحیح نہیں مل سکی کسی بھی حکومت میں. اب آپ یہ اس کو کہیں کہ یہ انکمپٹنس ہے تو کہہ دیں, میں اس کو کہتا ہوں ویسٹڈ انٹرسٹ. میں تو اس کو انکمپٹنس مانتا نہیں ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ مینیپولیٹڈ رپورٹس ہیں. یہ مینیپولیٹڈ رپورٹس ہوتی اس وجہ سے ہیں کہ خاص وقت میں ایکسپورٹ کی اجازت مل جائے اور ایک خاص وقت میں امپورٹ کی اجازت مل جائے. ایک ٹیکہ لگ جائے جب ایکسپورٹ ہو رہی ہو اور ایک ٹیکہ لگ جائے جب امپورٹ ہو رہی ہو, تو سال میں 2 فصلیں اور 4 ٹیکے اگر لگ جائیں تو سب خوش ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے میکنزم بنائے, اس سے بہتر نہیں کہ ایک بہتر طریقہ میکنزم ہو, میرے خیال ہے سارے بیٹھ جائیں ایک میکنزم ایسا ہو. اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, عمران خان صاحب کے دور میں ایک آپ کو آگے شوگر کمیشن رپورٹ آئی تھی, اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ہماری سرکار کو یا کسی ڈپارٹمنٹ کو پتا نہیں ہوتا کہ سٹاکس کیا ہے. نہیں, وہ رپورٹ کے اندر شوگر مل ایسوسی ایشن لکھا پڑا. ہاں نہیں, وہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. اب وہ کمیٹیوں کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ بیٹھا ہو, اور وہ کمیٹی ویسٹڈ انٹرسٹ کی ہی ہے. وہی بتاتی ہے کہ میرے پاس سٹاک یہ ہے, میرے پاس اس وقت اویلیبلٹی ہے, میرے پاس شارٹیج ہے یا میرے پاس ایکسٹرا ہے. وہی بتاتے, وہی فیصلہ کرواتے. بعض مرتبہ the simplest solution is the most elegant solution. بعض مرتبہ ہٹ جانا کسی چیز کے راستے سے. مثلا میز ہے, ایک ایسی چیز ہے, کارن ہے, جس میں کسان کو کبھی نقصان نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ نہ سرکار اس کی پرائس سیٹ کرتی ہے, نہ خریدتی ہے, نہ بیچتی ہے, تو نہیں ہوتا نقصان. یعنی جس چیز میں سرکار نہیں انٹرفیئر کرتی, نہ اس کی امپورٹ ہوتی ہے, نہ اس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے, نہ اس میں نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کل کو خدا نہ خاصے اس ملک میں اگر بحران پیدا ہو گیا, چلیے ایک سیکنڈ, اس کا پرابلم ہے. آخری بات کرتا ہوں پھر میں رک جاؤں گا. بڑی مہربانی جی. کسی بھی وقت اگر آپ پیپرا رول کے تحت ہر قانون جو پیپرا کا لکھا ہے اس کے تحت اس کو فالو کریں تو آپ 60 سے 90 دن کے اندر جتنی مرضی کموڈٹی منگوا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس 90 دن کا سٹاک ہو, 90 دن کا, تو جو بھی یہ لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں مارکیٹ کو, جن کو آپ بھی ذکر کر رہی تھی درمیان میں, جو آڑتی ہیں یا جو بھی بڑے بڑے سٹاکسٹ ہیں, وہ جب مینیپولیٹ کرنے لگے آپ 90 دن کی کموڈٹی مارکیٹ میں پھینکیں, ان کی کمر ٹوٹ جائے گی, اور 90 دن کی اور منگوا لیں. تو یہ جو 2 ملین ٹن اور 5 ملین ٹن آپ منگواتے ہیں اور سٹاک کرتے ہیں, اور اس کے اندر باردانہ خریدتے ہیں, اس کے اندر آپ اس کو سٹاک کرنے کے لیے سٹوریج کی فیس کرایہ دیتے ہیں, جو ایک اور مافی ہے, اور بینکوں سے پیسہ لیتے ہیں جس کے اوپر آپ انٹرسٹ دیتے ہیں. جو انٹرسٹ بینکوں کو آپ دیتے ہیں, صرف وہ انٹرسٹ اگر لوگوں میں ہیلی کاپٹر سے پھینک دینا تو ان کی چینی آٹا سستا ہو جائے گا. بٹ یہ سولوشن نکالنا پڑے گا. بٹ اس ایشو سے آگے جا کے ایک پریس کانفرنس تحریک انصاف نے کی, جوڈیشل کمیشن, آپ کے خیال میں جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا الیکشنز پر انہوں نے؟ What is your view? ایک دو چار جملے اگر اجازت ہو تو. میرا خیال ہے کافی سیر حاصل گفتگو ہو گئی. میں اگر اس کو آسان لفظوں میں کر کے بیان کروں, یعنی میں ایک تو یہ ہے نا کہ جو انہوں نے بیان کیا کہ یعنی ابھی تک الحمدللہ حکمرانوں کو آسان لفظوں میں
یہ نہیں پتا چلتا کہ ہمارے پاس چینی کتنی ہے، کتنی ضرورت ہے، کتنی پڑی ہے، منگوانی ہے یا نہیں منگوانی. اسی لیے اس کو ویسٹڈ انٹرسٹ یہ نہیں. سر یہ اگر یہ کس لیے ہے سر، یہ کس لیے ان کو ہم چن کے لاتے ہیں؟ یہی توڑنے کے لیے نا. یا یہ ناہلی سے زیادہ ہے کہ سارے کہیں نہ کہیں مافیاز کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. بیوروکریٹس بھی، سیاستدان بھی اکثر اقلیت نکال دیں اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ کچھ ہونا ہے، کوئی نہیں ہونا. آٹا گندم پہ کچھ ہوا تھا، عمران خان رپورٹ پبلک ہوئی تھی. نجی بجلی گھر ڈاکوں پر کچھ ہوا تھا، چینی اسکینڈل پر کچھ ہوا تھا، ادویات پہ کچھ ہوا ہے، پیٹرول کرائسس آیا تھا، کچھ ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ یہ سارے مامے تائے پھپھی بھتیجے چاچے نیچے اوپر، شوگر میں وہی، نجی بجلی ڈاکوں میں وہی، آٹا گندم میں وہی، دوائیوں میں وہی. یہ سارا ایک مافیا جنجف ہے. تیسری بات، اب یہ تو ہو گئے، لیکن اب خدا کے لیے یہ تو ہوتا رہے گا. آپ نے کسان کو، جس کا ہم ایک ذلیل ملک ہیں، $10 ارب کی ہم باہر سے چینی، گندم، ادویات اور دوائیاں اور وہ جو دالیں اور خوردنی تیل منگواتے ہیں. اب کسان کو آپ نے کیا کیا ہے؟ مہنگی بجلی، مہنگا پیٹرول ڈیزل، مہنگی کھاد بلیک پہ، مہنگی دوائیاں، مہنگا بیج دے کر اوپر سے اب آپ کیا ہے 3900 کو 2500 میں بیچ رہا ہے. تو آپ اب اس پہ آ کے اگر ہم ایک کہیں کہ خوبصورت انگریزی اچھے الفاظ بول کے دوسرے مرحلے کو تو کیٹر کریں، نہیں ہو رہا ویسے اس وقت کریں، اس کو فکس کرنے کی ضرورت. فارمر ہیز ٹو بی، ابھی فارمر کو آپ کو بیل آؤٹ، کسان کو بیل آؤٹ کرنا پڑے گا، وہیں تو آپ کے اگلے سال ایگریکلچر تباہ ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. یہ ہمارے ملک کی روٹین، انفارچونیٹ روٹین ہے کہ ہر سال کوئی اسکینڈل سامنے آتا ہے. اور ہر دفعہ آرگیومنٹ جو ہے آخر میں یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو گنے کی قیمت نہیں کسان کو ادا کریں گے. کسان کو یوز کیا جاتا ہے بلیک میل کرنے کے لیے، لیوریج ہے نا وہ ہر دفعہ لیوریج. میں تو مان رہا ہوں، میں مان رہا ہوں، بالکل ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ لیوریج کر رہے ہیں وہ کون لوگوں کی نشاندہی کی جائے. مڈل مین. اب مسئلہ کیا ہے اس ملک میں؟ ایک مڈل مین، اور اس مڈل مین کو کس نے روکنا ہے؟ سرکار کا کام روکنے کا. مسئلہ کیا ہے ملک میں؟ یہ ہر چیز میں یہی مسئلہ ہے آپ کا. اب الیکشنز پہ بھی آئے، مسئلہ یہی ہے، شفافیت نہیں ہے ہمارے نظام میں. ہمارا عدل کا نظام جو ہے اسے مفلوج کر دیا گیا ہے. اب کس طرح مفلوج ہوا ہے، کیوں مفلوج ہوا ہے، وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بتا دیا کیسے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی نہیں، آپ کو باقی ہائی کورٹ کے ججز نے سب نے آپ کو بتا دیا کہ نظام کس طرح مفلوج ہوا ہے.